ویلکم ٹو دا ہیلتھ سیزیو۔ جسمانی درد کا غذاؤں سے کیسے علاج کیا جا سکتا ہے اور کس بیماری میں کیسی خوراک جو ہے وہ استعمال کرنی چاہیے۔ درد جو ہے وہ اس کے لیے کسی عمر کا ہونا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، یہ تقریباً ہر عمر کا ہی مسئلہ ہے۔ درد کی تعریف جو ہے وہ کچھ یوں کی جا سکتی ہے: درد نارمل طبی عوامل میں پیدا شدہ کچھ ایسی بے چینی و تکلیف کی صورتحال ہے جو کسی اندرونی یا بیرونی زخم، سوجن، چوٹ، سرجری، بوجھ، تھکن، موسمی اثرات، نیند یا بھوک وغیرہ کے زیر اثر چھوٹی یا لمبی مدت کے لیے پیدا ہو جائے، اس کو ہم جو ہے وہ درد کہتے ہیں۔ اگر چوٹ لگنے سے درد پیدا ہو رہا ہے تو اس کے نتیجے میں جسم میں لحمیات کی ٹوٹ پھوٹ جو ہے وہ ہوتی ہے، لہٰذا جسم کی بعض بھاپتوں کی تباہی جسمانی وزن میں کمی کا باعث بن جاتی ہیں۔ چونکہ مریض حالت درد میں ہوتا ہے یا پھر چوٹ، جراحی، سرجری وغیرہ کے معاملے میں جذباتی کیفیت کا شکار ہوتا ہے، اس لیے ایسی حالتوں میں دیکھا گیا ہے کہ اس کا جی متلاتا ہے اور کھانا وغیرہ مکمل یا جزوی طور پر وہ چھوڑ دیتا ہے۔ اس سبب سے نیز اندرونی بافتوں کی توڑ پھوڑ کی وجہ سے اس کا وزن جو ہے وہ تیزی سے گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے حالات میں مناسب غذا کا خاص خیال نہ رکھا جائے تو صحت یابی کا عمل اور بھی سست ہو جاتا ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر جسمانی درد میں مبتلا افراد کو اگر ذیابیطس بھی ہو تو معاملہ بگڑنے کی قوی امکانات موجود ہوتے ہیں۔ ان حالات میں دواؤں وغیرہ کے ساتھ ساتھ زیادہ توانائی لحمیاتی غذائیں مہیا کرنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ جسم سے لمایات کا اخراج کم سے کم ہو۔ دوران علاج اگر مناسب غذا کا خیال نہ رکھا جائے تو صحت یابی کا عمل سست ہو سکتا ہے۔ ایسے مریضوں میں استحصالی میٹابولک کی شرح جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، جسمانی وزن تیزی سے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ جسم کی چکنائیوں وغیرہ تک جو ہے وہ بھی ضائع ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ جسمانی لمحیات بھی جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی سبب جسم سے نائٹروجن کا اخراج تیز ہو جاتا ہے، علاوہ ازیں جسم میں سوڈیم اور پانی کے نمکیات جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، نیز چند ہارمون بھی بڑھ جاتے ہیں جس میں کولا ہو گیا، ٹھیک ہے، اور گلوکاگون اور کارٹیسول وغیرہ جو ہے وہ شامل ہوتی ہیں۔ انسولین کی جو حد ہے وہ درجہ کم ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن مریضوں کو ذرا لمبے عرصے تک بستر پر گزارنا پڑے وہ غذائی احتیاط کے سبب جو ہے وہ ذیابیطس کے مریض بن جاتے ہیں۔ جل جانے والے جو مریض ہوتے ہیں، درد کی وجہ سے تمام جسمانی طبی عوامل جو ہیں وہ ان کے اندر خاصی قسم کے پیچیدہ ہوتے ہیں۔ بظاہر تو وہ ٹھیک نظر آنے والے مریضوں کو بھی اگر بر وقت طبی امداد جو ہے وہ آپ نہ پہنچائیں تو اندرونی تبدیلیوں کے سبب وہ چند گھنٹوں کے اندر اندر بھی موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جسم کا اعصابی نظام سب سے پہلے متاثر ہوتا ہے، لہٰذا جسم کے تمام ٹیشوز کو مناسب آکسیجن اور دیگر غذائی اجزاء جو ہے وہ ہم فراہم نہیں کر پاتے۔ جلنے کے نتیجے میں خون کے جو سرخ ذرات ہوتے ہیں پلازما اور جسم کے سوڈیم کے درجات وہ کم ہو جاتے ہیں، اور اس کی کمی سے گردے کے فعال پر انتہائی برے اثرات جو ہے وہ مرتب ہوتے ہیں۔ مندرجہ بالا جتنی بھی تمام نشانیاں اور جسمانی و طبی تبدیلیاں اس وقت تک جاری رہتی ہیں جب تک درد کا احساس رہتا ہے۔ چوٹ، سرجری یا بخار والے مریض تو چند روز میں اس احساس سے باہر نکل آتے ہیں، مگر کینسر، جوڑوں کی سوجن اور پٹھوں کے عارضوں وغیرہ میں والے جو مریض ہوتے ہیں وہ ایک لمبے عرصہ تک درد جو ہے وہ محسوس کرتے رہتے ہیں، لہٰذا ان کے لیے طبی تبدیلیوں کا مناسب انداز میں دفاع اور بھی زیادہ جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے، جس کو سہارا محض غذائی اجزاؤں کی کمی دور کر کے ہی حاصل ہم کر سکتے ہیں۔ غذائی تجاویز میں اگر دیکھا جائے تو جن مریضوں کو فلو اور نمونیا وغیرہ کے نتیجے میں کم مدتی بخار کا سامنا ہو اور جو زیادہ تر اینٹی بائیوٹک ادویات جو ہے وہ لے رہے ہوں تو شروع کے 2 سے 3 روز تک نرم غذائیں جو ہے وہ ان کو دینی چاہیے، جیسے کیا سوپ ہو گیا اور پوڈنگ وغیرہ ہو گئی، اور طاقت کا ٹونک جو ہے وہ اس میں دلیا، چاول اور دودھ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ مفید ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ پینے کے لیے 2 سے 3 لیٹر جیسے پانی ہو گیا، پھلوں کا خالص جوس ہو گیا وغیرہ جو بھی ہوتی ہیں روزانہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ سوڈے وغیرہ کی جو بوتلیں ہوتی ہیں ان سے تو بالکل پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ وہ صحت کے لیے بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہوتی ہیں۔
روزانہ لحمیات کی جو مقدار میں بھی زیادہ جو ہے وہ اضافہ کرنا چاہیے، جو کہ ہمیں گوشت اور دالوں سے میسر آ سکتی ہیں۔ لمبے بخار جو کہ 7 یوم سے زیادہ برقرار رہیں، مریضوں میں جو ہے وہ لحمیات و توانائی والی غذائیں خصوصی طور پر جو ہے وہ ہمیں بڑھا دینی چاہیے۔ بالخصوص بچوں کے لیے رس، چپاتی اور چاول وغیرہ نرم، ٹھیک ہے، نرم جو ہے وہ بنا کر تھوڑی تھوڑی مقدار میں ہر 2 گھنٹے بعد تقریباً جو ہے وہ آپ کو دینی چاہیے، چونکہ ایسے مریضوں کو پسینہ بھی زیادہ آتا ہے، اس لیے ان کے اندر لیکوڈ 2.5 سے 3 لیٹر جو ہے وہ روزانہ دیں، تاکہ جسم میں پانی کی کمی جو ہے وہ بھی واقع نہ ہو۔ سرجری والے جو مریض ہوتے ہیں ان میں غذا کا خاص خیال رکھنا چاہیے اور بھی زیادہ ضروری ہوتا ہے، اور ان کو بعد ازاں جراحی سرجری کی علامات جو ہے وہ غذا مہیا جو ہے وہ بالکل اسی طریقے سے کرنی چاہیے جیسے کہ ان کو ہدایات ملتی ہیں۔ بہرحال لمحات توانائی سے بھرپور طاقتور غذا جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے، جن میں روزانہ 100 سے 120 گرام جو لمحات اور 300 سے لے کے 3500 تک تقریباً کیلوریز جو ہیں وہ شامل ہوں۔ اگر مریض کے ایسے حصوں کی جراحت ہو چکی ہو جن کی وجہ سے وہ کھانا کھانے سے دشواری محسوس کرے، جو کہ ڈائجسٹو سسٹم ہو گیا، چھوٹی یا بڑی آنت کا آپریشن ہو یا گلے کا آپریشن ہو، تو اس میں کیا کہ ان کو یہ غذا دینی چاہیے، خواہ چمچے سے حلق میں ہی آپ کو ڈھیلنی پڑے یا ٹیوب سے براہ راست جو ہے وہ معدے تک پہنچانی چاہیے۔ تو اس میں کیا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ لیکوڈ جو ہے وہ سوپ کی طرح جو ہے وہ خوراک بنانی پڑے گی۔ تو یہاں پر توانائی اور لمحات سے بھرپور چارٹ جو ہے وہ تجویز کی جا رہی ہے، جسے حسب ضرورت کم یا لمبی مدت کے لیے جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ جسمانی درد میں یقیناً جو ہے وہ افاقے کا باعث بھی بنے گی۔ ذہن میں رکھیں کہ زیادہ تر جو درد یا بخار کی کیفیت میں مریض اکثر جی متلانے کی وجہ سے بھوک محسوس کرتے ہیں اور کھانے سے جو ہے وہ اجتناب برتتے ہیں۔ یہ صورتحال بیماری کو طویل کر سکتی ہے۔ یہ طبی طور پر پھوڑ میں جو ہے وہ اضافہ کر کے دیگر پیچیدہ بیماریوں میں بھی اضافہ کرتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایسے طریقے اختیار کیے جائیں کہ مریض کو دی گئی غذائی جو ہے وہ لازمی کھلائی جائیں، نیز پانی، دودھ اور جوس وغیرہ کا خاص خیال رکھا جائے۔ غذائی چارٹ ذیابیطس والے افراد کو استعمال کرنا چاہیے، تو ان پر جو ہے وہ مٹھاس اور دیگر پھیکے جو ہے وہ کاربوز جو ہوتے ہیں وغیرہ پرہیز سے جو ہے وہ ان کو لازمی پرہیز کرنا چاہیے۔ وہ اس میں از خود جو ہے وہ بدل کرنے کی بجائے ماہر غذا سے جو ہے وہ لازمی وہ رابطہ کریں۔ لمحات و توانائی سے بھرپور غذائی چارٹ جو ہے وہ آپ کو روزانہ استعمال کرنی چاہیے۔ اس میں کیا ہے کہ 3 پاؤ یا 1 لیٹر دودھ، لمحاتی غذا دن میں 3 بار گوشت میں مرغی اور مچھلی وغیرہ شامل کی جا سکتی ہے، اور لمحات کے لیے انڈے بھی بہت زیادہ اہم ہیں۔ دن میں 3 بار جو ہے وہ تازہ پھل یا ان کا جوس، ٹھیک ہے، یہ استعمال کرنا چاہیے، اور مندرجہ بالا غذا کو 6 حصوں میں تقسیم کر کے مندرجہ ذیل طریقے سے جو ہے وہ آپ استعمال کروائیں۔ تو سب سے پہلے کیا ہے، ناشتہ۔ ناشتے میں پھل کا جوس، کارن فلیکس اور دودھ چینی ملا کر دودھ کا کپ یا دودھ والی جو چیزیں ہیں وہ صبح 11 بجے جو ہے وہ یا 11 بجے سے پہلے دودھ یا چائے کا کپ، تازہ پھل 1 عدد، یہ آپ نے جو ہے وہ لازمی جو ہے وہ اس سے پہلے آپ نے دے دینا ہے۔ اور 11 بجے کے بعد دوپہر کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ 11 بجے کے بعد شروع ہوتا ہے، اس میں 1 پیالی گوشت یا سبزی کا سوپ، پروٹین سپلیمنٹس، ½ پاؤ مونگ کی دال یا مرغی اور میٹھی سوئیاں 2 چمچ، اور اس کے ساتھ پانی یا جوس ہے وہ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اور اس کے بعد سپہر جو کہ تقریباً 3 بجے کے بعد کا جو ٹائم شروع ہوتا ہے، 3 بجے سے لے کے 6 بجے تک کا جو ٹائم ہوتا ہے، اس میں آپ نے دودھ کا کپ اور کمپلان یا لسی موسم کے مطابق، ٹھیک ہے، اور تازہ پھل جو ہے وہ آپ نے تھوڑا سا جو ہے وہ لے لینا ہے۔ اور پھر اس کے بعد شام کے ٹائم میں 1.5 چٹاک روسٹ بروسٹ مرغ یا دوسرا گوشت وغیرہ اور مسالے کے بغیر ابلے ہوئے چاول، نوڈلز، کھیر اور ٹماٹر وغیرہ، مسالہ رائتا، گاجر کی پوڈنگ وغیرہ جو ہے وہ آپ نے استعمال کرنی ہے۔